اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والا. ہماری گفتگو چل رہی تھی، جو شروع ہوئی تھی وہ بہتان سے شروع ہوئی تھی، اور پھر بہتان کے بعد جو ہماری بات ہوئی تھی وہ اس پر آئی تھی کہ بہتان کی جو وجوہات ہیں، جو سبب ہیں کہ انسان کیوں اس بیماری کے اندر، اس مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. ایک جھوٹ تھا اور دوسری غیبت. تو جھوٹ کے سلسلے میں گفتگو ہماری چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی کہ جھوٹ کا جو مسئلہ تھا اس کے سلسلے میں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس مسئلے کی شدید مذمت کی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف آیات کے اندر پروردگار عالم نے مختلف انداز میں مختلف باتیں نقل کی ہیں جھوٹوں کے بارے میں. پھر آپ کی خدمت میں جھوٹ کا معنی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کے چہرے کو اور جھوٹے کے چہرے کی سلسلے میں جو روایات تھیں وہ بیان کی. اس کے بعد ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان جھوٹ بولتا کیوں ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے، جھوٹ بولنے کا سبب کیا ہے. بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں اس سلسلے میں. روایات کے اندر بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے. مثلا جھوٹ بولنے کا ایک سبب، شاید میں نے آخری گفتگو کے اندر ایک واقعہ نقل کیا تھا. ہارون کے زمانے کے اندر وہ شخص جو ہارون کے دربار میں جس کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا رسول کی حدیث کے سلسلے میں، اس نے حدیث بیان کی جس کی عمر جو ہے وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہارون کے زمانے میں آ رہا ہے اور جس نے رسول خدا کو دیکھا ہے. تو وہ شخص آ کر جب رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور اس رسول ہارون کے پاس آتا ہے اور ہارون اس سے پوچھتا ہے تو وہ حدیث بیان کرتا ہے. ایک حرص ہے جو انسان کی ختم نہیں ہوتی. تو حرص کے سلسلے میں اس نے پھر جو خود اس حرص کا عملی اظہار کیا، یعنی جب ہارون نے اس کو انعام دیا اور وہ جا رہا تھا، واپسی پلٹ کے آیا، کہا یہ بتاؤ یہ اس سال کی ہے یا اگلے سال پھر ملے گی؟ تو ہارون نے کہا صدق رسول اللہ. یعنی انسان کیا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن ان پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی ایک اہم ترین سبب جھوٹ بولنے کا کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. ایمان کی کمزوری. ہم جانتے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم ہمیں سن رہا ہے،
اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کلام جو ہے ہمارے امام کے سامنے بالکل واضح ہے، آشکار ہے، ہمارے زمانے کا امام ہمارے اس کلام کو، ہماری اس گفتگو کو سن رہا ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے اپنی بات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہم جو ہے بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے، ہم جانتے ہیں امام سن رہا ہے، اس کے باوجود ہماری زبان کے اوپر وہ بات آ رہی ہے کہ جو نہیں آنی چاہیے، غلط بات آ رہی ہے، جھوٹ آ رہا ہے. تو یہ جھوٹ آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے. ہم بولتے تو ہیں اپنی زبان سے کہ ان اللہ یرا، ہم بولتے تو ہیں کہ امام حاضر و ناظر ہے ہمارے اعمال کے اوپر، امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، امام ہماری تمام کی تمام احوالات سے واقف ہے. کبھی آپ نے دیکھا نیوز کاسٹر جو ہے وہ خبریں پڑھتے پڑھتے میں اگر اس کو کھانسی آ جائے، چھینک آ جائے تو فوراً اس کی زبان کے اوپر ایک لفظ آتا ہے معذرت چاہتا ہوں یا معذرت چاہتی ہوں. تو کس بات کی معذرت؟ یعنی بولتے بولتے میں اس کو چھینک آ گئی. کس سے معذرت؟ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو یہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. تو فوراً اس کی زبان کے اوپر ایک لفظ آتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتی ہوں. اسٹیج کے اوپر، مجالس کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن وہی شخص گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، 10 مرتبہ اسے کھانسی آتی ہے، 10 مرتبہ چھینک آتی ہے، اس کی زبان کے اوپر کبھی بھی یہ لفظ نہیں آتا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتی ہوں. کیوں؟ اگر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کے حضور میں ہیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور خرابی ہے، مشکل کوئی اور ہے. مشکل کہاں ہے؟ مشکل ہے ایمان میں. مشکل آپ کی میری ایمان کی کمزوری ہے. ہم نے قرآن مجید پڑھا، ہم نے پڑھا علم یعلم بأن اللہ یرا. قرآن میں کہہ رہے ہیں پروردگار عالم تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نہیں جانتے. بالکل، جو یہ آیت پڑھ رہا ہے وہ اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے. اگر آپ اس سے بولیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں خدا تو میری شہرہ کے حیات سے قریب ہے، جو میرے اندر گزرتا ہے زبان سے بھی نہیں ادا ہوتا، پروردگار عالم کو وہ بھی معلوم. پھر ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر سب کچھ معلوم ہے پھر مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ علامہ طباطبائی بہت عظیم شخصیت ہے، بہت ہی بڑی شخصیت ہے. ان کی ایک تفسیر ہے بہت ہی مشہور و معروف تفسیر المیزان. بہت ہی بزرگ شخصیت اس زمانے کی، یعنی ابھی تو رحلت ہو چکی ہے، یعنی اس صدی کی بہت ہی عظیم شخصیت. کہتے ہیں کہ جب نجف سے واپس آ رہے تھے تو میں اپنے استاد کے پاس گیا. استاد سے کہا کہ نصیحت فرمائیے، شاید میں دوبارہ میری آپ کی ملاقات نہ ہو سکے. تو انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، علم یعلم بأن اللہ یرا. اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی تم حضور پروردگار میں ہو، تم محضر خدا میں ہو. ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنی عادتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے عمل کو تبدیل کر لیتے ہیں. ہم اگر کسی مجمع میں ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کام کو انجام نہیں دیتے. جبکہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، مجھے کچھ نہیں کہیں گے، بہت زیادہ تھوڑا ممکن ہے کوئی بعد میں کوئی بات بھی بنا لے، لیکن اس وقت مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن ہم ان کی وجہ سے اپنی ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیں. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم ہر جگہ ہے، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں خدا ہے. تو اس کے بعد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جو کلمہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، جو کلمہ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہ ہمارا فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے. جب قیامت آئے گی تو ساری کی ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ انسان کے سامنے ہوگی. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہوں گے ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں کیا.
جیسے یہ آئے گا فوراً سب کچھ، ساری فلم انسان کی چلنا شروع ہو جائے گی اس کے سامنے، تم نے اس وقت یہ کیا، اس وقت یہ کیا، اس وقت یہ کیا. ہاں جب انسان کے پاس کتاب آئے گی تو کہے گا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے، اس کے اندر صغیرہ اور کبیرہ سب کچھ جمع کر دیا ہم نے. تم نے جو چھوٹے گناہ کیے ہیں، تم نے جو بڑے گناہ کیے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر ہیں. تو بس ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد اگر ہم کسی چیز کے مرتکب ہو رہے ہیں، خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی رضا کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ ایک اہم ترین سبب ہمارے ایمان کی کمزوری. ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کر رہے ہیں، تو بس ہم جو ایمان جو ہے ہمارا وہ کمزور ہے. ایک دوسرے اسباب میں سے مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی انسان کیا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتا ہے، اپنے کاندھوں سے بوجھ کو اتارنا چاہتا ہے. یعنی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بری ذمہ ہوں. اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے اوپر اپنی غلطی کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. دیر سے کیوں ہے؟ گھڑی خراب تھی، یعنی میرا قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ گھڑی کا ہے کہ جو آگے پیچھے چل رہی تھی. آدھا گھنٹہ میں لیٹ ہوا ہوں، کیوں؟ کیونکہ گھڑی جو ہے وہ پیچھے تھی. اب گھڑی نے اپنا ٹائم دکھایا، اس کے ساتھ میں آ گیا. مجھے نہیں معلوم، گھڑی نے مجھے، گھڑی کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے. کیوں دیر سے ہے؟ ٹریفک بہت تھا. بس قصور کس کا ہے؟ ٹریفک کا. کیوں دیر سے آئے؟ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. میرا قصور نہیں ہے، میں تو ٹائم پہ آ جاتا، لیکن بچہ بیمار ہو گیا تھا. بس یہ انسان جو ہے یہ عجیب، اس کی بہرحال وہ ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے لیے، اور جو بھی جس میں کوئی کمی ہوتی ہے، جس میں کوئی خامی ہوتی ہے، وہ دوسرے کی گردن پہ. یہ انسان کی عادت ہے. اگر آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اسکول کے بچے ہیں، اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر رزلٹ میں نمبر اچھے ہوں تو کیا کہتا ہے وہ بچہ؟ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے مثلا 100 مارکس لیے. ہاں، لیکن اگر وہی نمبر 0 ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ٹیچر نے پتہ نہیں کیوں 0 دے دیا. یعنی 100 آئے تو میری وجہ سے آئے، 0 آئے تو ٹیچر کی وجہ سے. انسان یہی کام کرتا ہے ساری زندگی. تو بعض اوقات انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. ہاں، نہیں کوئی سوال؟ تو بعض اوقات انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو دوسرے کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات انسان تفریح میں، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے. رسول خدا مذمت کرتے ہیں، یعنی مذاق کے اندر جھوٹ بولنا، یہ رسول خدا کرتے ہیں وائے ہو اس پر، ویل لہو ویل لہو ویل لہو. 3 مرتبہ رسول خدا، 3 مرتبہ رسول خدا نے کہا ہے کیا؟ ویل، وائے وائے وائے. کس کے اوپر؟ اس شخص پہ کہ جو مذاق کے اندر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. ہمارے یہاں بہت عام ہے، بس مذاق کے اندر جو ہے انسان جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ مذہب آپ کا، اہل بیت آپ کے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. بس کبھی سبب کیا ہے؟ مذاق میں انسان جھوٹ بول رہا ہے. مذاق میں جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کسی کمی کو پورا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. مجھ میں کوئی کمی ہے، میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ جھوٹ کا سہارا لیتا ہوں. احساس کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم پیچھے رہ جائیں گے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم مثلاً یہ ہو جائیں گے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، دیکھو میرے کپڑے جو ہیں وہ فلاں برانڈ کے ہیں، یہ میری گھڑی ایسی ہے، یہ میرا فلاں چیز ایسی ہے، میری گاڑی ایسی ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ انسان دوسری چیزوں کا سہارا لے رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، مجھ میں کوئی کمی ہے. اس کمی کو پورا کیسے کرتا ہے؟ وہ چیز جو نہیں ہوتی
حقیقت میں مثال کے طور پہ وہ کوئی برانڈ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا مثلا یہ میری جو خالہ ہیں وہ وہاں سے لے کے آئی ہیں کینیڈا سے، امریکہ سے، اور یہ وہاں کی جو ہے فلاں برانڈ کا ہے، اور یہ وہ فلاں. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اپنی کمی کو پورا کر رہا ہے. میرے چچا ایسے، میری خالہ ایسی، میرے ماموں ایسے، میرا بھائی یہ. کیا کر رہا ہے انسان؟ اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے اپنی اہمیت کو بیان کر سکے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان یہ کام کر رہا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا وہ دوسروں سے، دوسروں کی مدد کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان پیش کرنا چاہ رہا ہے. میں کچھ نہیں ہوں. حقیقت یہی ہے. سامنے والے کو یہ بتا رہا ہے کہ میری قدر و قیمت کیا ہے. سامنے والے سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے، تو وہ یہی کہے گا جو اس کی کپڑے کی قیمت ہے وہی ہے، باقی اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ 40,000 روپے کا لباس پہنا ہوا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس کی کتنی اہمیت ہے اس شخص کی، کہا 40,000. کہا 40,000 کے تو یہ کپڑے پہنا ہوا ہے. بس کہا کہ کپڑوں کی قیمت بتائیے. اس آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو کبھی انسان اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. دشمنی کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے. دشمنی ہو گئی کسی سے، اس کی وجہ سے اب اس دشمن کو گرانے کے لیے، اس دشمن کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. حیا اور شرم کی خاطر انسان جو ہے جھوٹ بولتا ہے. لالچ کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. انسان حسد کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. حسد کرتا ہے کسی سے، جھوٹ بولتا ہے. جھوٹوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. لہٰذا قرآن اور اہل بیت کیا کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر انسان پر بہت گہرا پڑتا ہے. اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ بہت سارے چیزیں جو ہیں کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. کوئی مقام، کوئی منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ مقام و منصب فرق کرتا ہے ہر کسی کے لیے. گھر کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے وہ مثلا والدین کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ ایک پوزیشن لینا چاہ رہا ہے، ایک مقام لینا چاہ رہا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اب یہاں سے شروع کریں، اوپر تک چلے جائیں. البتہ ایک چیز آپ کے ذہنوں میں رہے کہ ہم نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، قرآن کے اندر اتنی مذمت، روایات میں اتنی مذمت، لیکن سچ بولنا جو اس کے مقابل میں آتا ہے وہ واجب نہیں ہر جگہ. اگر سچ بولنے سے کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو جائے گی، تو آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے جی جھوٹ بولنا حرام ہے تو سچ بولنا بھی ہر جگہ پر واجب ہے. نہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن سچ بولنا ہر جگہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے. بعض جگہوں پہ آپ کو اس سے بچنا پڑے گا. یہ ایک بات ہو گئی. ایک بات اور جو اس سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ مسئلہ اہم ہے لیکن میں اشارہ کروں گا، اس کی طرف ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ یہ کہ کبھی کبھار انسان دیکھتا ہے کہ، یعنی ایک گھر کی طرف جا رہا ہوں میں، ایک چھوٹے مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ کہ چھوٹے بچے جھوٹ بولتے ہیں. گھر کے اندر ایک مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر وہ بچوں کا ہے. 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. یہ 5 سال 6 سال کا بچہ جو خود جھوٹ کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ایک چیز تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ جیسا دیکھتا ہے آس پاس ویسا ہی عمل انجام دیتا ہے. بڑے جھوٹ بولتے ہیں،
وہ بھی اپنی زندگی کے اندر اگرچہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کروں گا تو مجھے کوئی ڈانٹے گا نہیں، اس کو یہ پتہ ہے میری پٹائی نہیں لگے گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے بجائے اس کے کہ پٹائی ہو پیار ملے گا، انعام ملے گا، بہت اچھا کیا۔ تو بچے جو گھر کے اندر جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں 4 5 6 سال تک جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن جب اس سے آگے جب یہ عمر بڑھتی ہے 6 سال سے آگے، تو پھر یہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی پھر آئندہ اس کی زندگی میں جھوٹ جو ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ عام طور پہ جو بچے جھوٹ بولتے ہیں وہ اسکول کے معاملات میں بولتے ہیں۔ چھوٹے بچے 6 سال کا 5 سال کا بچہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اب اس کے اندر بڑوں کا کردار جو ہے وہ اہم ہے۔ آپ کو، ہمیں، بڑوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں بول رہا ہے، یعنی اس کی وجہ، اس جھوٹ کی وجہ کیا ہے۔ کیا اس عمل کے کرنے سے، اس کے جھوٹ بولنے سے یہ سزا سے بچ جائے گا، یعنی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کو اس کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ کسی کو دوست بنانے کے لیے اسکول کے اندر، کلاس کے اندر اس کا کوئی دوست نہیں بنتا، دوست بنانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کام کا انجام نہیں دینا چاہتا، جھوٹ بولتا ہے گھر کے اندر، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے۔ ممکن ہے ہو رہا ہو، ممکن ہے نہیں ہو رہا ہو۔ اب یہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، چیک کریں کہ واقعاً ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہے کہ اس کے تکلیف ہے یا نہیں، یعنی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، کام نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی جھوٹ بولتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ نا امید ہو جائیں، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ عجیب ہے، یعنی ایک صاحب نے مجھے خود سنایا کہ انہوں نے وہ ایک اردو کے اندر مشہور ہے، ایک جیسا آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک صاحب نے، یعنی وہ صاحب جو ہیں اس وقت سنایا تھا جب میں چھوٹا تھا اور وہ میرے والد کے برابر تھے۔ تو انہوں نے کہا میں بچپن میں تھا، اسکول میں پڑھتا تھا اور اپنے والد کا بہت لاڈلا تھا، بڑا بیٹا کا ایک دفعہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ گھر پہ آ کے بولا، ابا نے جب پوچھا بھائی کیا ہوا، کہا میں پاس ہو گیا۔ بڑا بیٹا تھا، ابا بڑے خوش ہوئے، ابا نے مٹھائی بانٹی پورے خاندان میں۔ ہر کسی کی خوشی کا انداز مختلف ہوتا ہے، بہرحال مٹھائی بانٹی انہوں نے۔ بعد میں جب وہ اسکول گئے تو پتہ چلا کہ بھائی آپ کا بیٹا تو فیل ہو گیا۔ ان کو تکلیف ہوئی، کہا اب میرے ساتھ کیا ہوا، کہا میرا بیٹا جو ہے وہ کالج میں گیا، 9th میں، اسکول میں 9th میں گیا، تو 9th میں اس کے نمبر 8 میں اتنے کم تھے کہ اسکول والوں نے اس کو سائنس نہیں دی، آرٹس دی۔ وہ اسکول میں آرٹس پڑھتا تھا اور گھر میں ٹیوشن میں جو ہے وہ سائنس پڑھتا تھا، یعنی گھر میں یہ پتہ ہے کہ وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسکول کے اندر وہ آرٹس پڑھ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے، بچہ یہ سوچتا ہے کہ تکلیف ہوگی ان کو، ٹھیک ہے ابھی ان کو تکلیف نہ ہو، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، لیکن بالآخر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو والدین کو کبھی انسان یہ چاہتا ہے کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ نا امید نہ کرے، لہٰذا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور بالآخر وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کبھی لوگوں کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ کو ڈھونڈیں، اس کے اندر یہ جو جھوٹ بول رہا ہے بچہ یہ کیوں بول رہا ہے، اور مناسب طریقے سے اس سے بات چیت کریں۔ اگر آپ کو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو جو اس کی توقع ہے وہ کام ہم نہ کریں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو پٹائی ہوگی، آپ پٹائی نہ کریں، آپ اس کی ریزن کو ڈھونڈیں اور لاجیکل
منطقی طریقے سے اس سے گفتگو کریں، کو بتائیں، مطلب سچ کی اہمیت کو بیان کریں، سچ کو جھوٹ پر ترجیح دینے کا اس پر حوصلہ افزائی کریں، اس کو اکسائیں کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو، نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سچ بولنا چاہیے، اس کے فائدے اس کو بیان کریں۔ کچھ اپنی توقعات کو کم کریں۔ والدین توقعات جو رکھتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ بچہ جو ہے ان ساری کی ساری توقعات پر پورا اترے۔ ہماری توقعات کی وجہ سے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں اپنی توقعات کے اوپر دوبارہ ایک نظر ثانی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم جو توقع رکھ رہے ہیں، کیا آیا یہ وہ بچہ جو ہے ان کو پوری کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ محبت کا اظہار کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ جھوٹ بول دے چند مرتبہ تو اس بچے کو پھر گھر کے اندر جب بڑے پکارتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، یہ ذرا سی بھی کوئی بات، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ اور یہ جملہ اتنا زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، اتنا تکرار ہوتا ہے کہ وہ بچہ پھر اس جھوٹ کے درمیان ہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ سننا تو یہی ہے، چلو جھوٹ کا ہی سہارا لے لو۔ تو یہ والدین کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے، اپنی توقعات کا اس سے اظہار کریں کہ ہم تمہیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے اظہار کریں کہ یہ نہ ہو کہ وہ مجبور ہو، اپنے اختیار سے وہ کام کرے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کرے۔ بہرحال اس کے اندر اور آپ کو ممکن ہے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑے، اور یہ کیونکہ ایک بیماری ہے، یہ ابھی چھوٹی عمر میں تو اس کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ 7 8 سال 10 سال کے بعد جب یہ پختہ ہو جائے گی تو اس کا علاج بھی مشکل ہے۔ تو مشورہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بچے کو ٹریٹ کیا جائے۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم ان چیزوں کو بیماری نہیں سمجھتے۔ یہ بیماری ہے، سر میں درد ہونا بھی ایک بیماری ہے، پیٹ میں درد ہونا بھی بیماری ہے، اور جھوٹ بولنا بھی ایک بیماری ہے۔ ہم سر کے درد اور پیٹ کے درد کا تو علاج کرواتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کا مسئلہ، غیبت کرنے کا مسئلہ، چغل خوری کرنے کا مسئلہ، اس بیماری کے علاج کے لیے ہم زحمت نہیں کرتے، خود ہی جو سمجھ میں آتا ہے الٹا سیدھا وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ اگر ہمیں نہیں آتا علاج، ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو دوا نہیں دیتے نا، چھوٹی موٹی دوا دے دیتے ہیں، پیناڈول دے دی، لیکن اگر زیادہ شدید درد ہے، بخار نہیں اتر رہا، تو پھر پیناڈول سے کام نہیں چلتا، جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں بچہ جو ہے مسلسل ایک روحانی بیماری ہے، ایک نفسانی بیماری میں مبتلا ہے، تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا علاج کریں۔ اگر خود کر سکتے ہیں فبیہا، اگر خود نہیں کر سکتے تو ہم جائیں ڈاکٹر کے پاس، اس کے پاس کہ جو اس بچے کو چیک کرے کہ بھئی مشکل کہاں ہے اس کی۔ آج کل جیسے کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں اس بچے کو ایب نارمل سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو دماغ سے کیا ہے، یہ ایسے، تو اس کا بھی کوئی سلوشن آپ کرتے ہیں۔ اور غیبت کرنا بولنا تو بچوں کو گھر سے ہی سکھاتے ہیں کہ وہ تو یہ تو ہے ہی ایسا ہے، تو اگر اس کے کسی سبجیکٹ میں کم مارکس آ گئے، اگر اردو میں کم آ گئے، تم تو ہو ہی ایسے۔ یہ غلط ہے نا، یہ سارا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے آپ کو ٹریٹ کرنا مجھے نہیں آتا تو میں اس طرح کرتا ہوں، پھر وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اچھی چیزیں میری ہیں، بری چیزیں کسی اور کی ہیں۔ غلط کیوں ہوا، نمبر کم کیوں آئے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پہ ٹیچر نے صحیح نہیں سمجھایا تھا، اور ماں باپ پھر اس کی اس بات پر یقین کر لیتے ہیں، ٹیچر کے مشکل ہو جاتی ہے مثلا، یا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ سلسلہ، یہ جو سائیکیٹرسٹ ہے، مثلا کیونکہ ہمارے پاس شعور کی کمی ہے، اس لیے ہم جب اس جگہ پر آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں گے تو اس کا مطلب ہے پاگل ہو گئے۔ اس کے پاس صرف پاگل نہیں جاتے۔ مثلا مجھے ایک صاحب نے فون کیا، کیونکہ ہمارا تو یعنی ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ مولانا میں جو ہوں نا وسوسے میں شکار ہو گیا ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ میں وضو کرتا ہوں تو یوں کرتا رہتا ہوں، نہاتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے، اور پڑھے لکھے PhD ڈاکٹر، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ
کہ فلاں چیز یا فلاں دعا پڑھ لیں انشاءاللہ بہتر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ساتھ میں پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بہرحال ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ فلاں صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ ان کو ذرا جا کر دکھائیں ایک مرتبہ. انہوں نے میری بات سنی، چلے گئے. 1 مہینے کے بعد ان کا فون آیا، کہا کہ مولانا اب وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. کیسے حل ہوا؟ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے، اس نے جا کر اپنا مرض بتایا. اس نے کہا بھائی یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج یہ ہے. آپ کے دماغ کے اندر کتنے کیمیکلز ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، جب وہ ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. خوب اس نے بتایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاگل ہیں. ہاں، تو یہ ہم کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا شعور کم ہے. حتیٰ یہاں تو ایسا بھی ہے کہ جو خود ڈاکٹر ہے اسی چیز کا، وہ خود جو ہے وہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اپنا علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے اگر میں اس چیز کو قبول کر لوں گا تو معاشرہ مجھے پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھے گا. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک وہ ہے خرابی ہے. اگر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میری کمر میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، تو معاشرہ مجھے کیسا دیکھتا ہے؟ کچھ نہیں دیکھتا. کہتا ہے بھائی بیچارہ بیمار ہے، دعا کرتا ہے اس کے لیے. اب یہ بھی ایک بیماری ہے. دعا کے ساتھ ساتھ علاج. ہم علاج کی طرف نہیں جاتے، ہم سیدھا جاتے ہیں آخری علاج کی طرف جو شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی. ہم مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو تربیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو بچے کو سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے. تو ہر چیز کا علاج ہے. اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لے کے جائیں. اب تو اسکولوں کے اندر، بعض اسکولوں کے اندر بالآخر ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. ٹیچرز اس طرح کے سائیکیٹرسٹ وغیرہ کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں یا بچوں کے پرابلمس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کو سولو کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے. خوب جب جھوٹ ہم بول رہے ہیں، یہ موضوع جو ہے اگرچہ ہمارا اخلاقی موضوع ہے، لیکن اس کا تعلق شریعت سے بھی ہے، یعنی فقہ سے بھی ہے. ایک طرف نفسانی بیماری ہے، لیکن اس نفسانی بیماری کے جو ہیں شرعی اثرات بھی ہیں. یعنی شریعت نے اس کو کیا کہا ہے؟ حرام. یعنی کیا ہے؟ یعنی آپ نے اس سے حتماً بچنا ہے. آپ کی شخصیت تو خراب ہو رہی ہے جھوٹ بولنے والے کی. جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی روح کے اوپر تو اس کا اثر پڑ رہا ہے، اس کی شخصیت تو خراب ہو رہی ہے معاشرے میں. لیکن صرف اس کی شخصیت خراب نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو رہا ہے. لہٰذا اگر ہم دیکھیں شرعی اعتبار سے، تو ہم نے جو تعریف کی تھی کہ آپ جو ہے ایسی خبر جو واقعیت اور حقیقت نہ رکھتی ہو وہ اگر آپ بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جھوٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ بولیں. اگر آپ میسیج کے ذریعے ٹائپ کر دیں تو یہ بھی جھوٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ زبان سے ادا ہو. آپ نے لکھ دیا وہ بھی جھوٹ، آپ نے اشارہ کر دیا وہ بھی جھوٹ، آپ نے زبان سے ادا کیا وہ بھی جھوٹ، اگر غلط ہے، واقعیت کے خلاف ہے. بس جھوٹ کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے حتماً بولیں گے تو جھوٹ ہوگا، اگر آپ اشارہ کریں گے تو جھوٹ نہیں ہوگا. جھوٹ ہر صورت، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، جھوٹ ہے. ہم نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، رسول خدا نے فرمایا کہ ہنسانے کی خاطر، مذاق کی خاطر، تو ویلن رسول خدا فرما رہے ہیں، وائے ہو اس کے لیے، وائے ہو اس کے لیے. شرعی اعتبار سے فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی ہنسانے کے لیے مذاق کے اندر جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک، اور اس سے جھوٹ بولنے والے کی بات کے اوپر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہے، تو یہ حرام ہے. اچھا جی، آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر قرینہ موجود بھی ہو، اگر کوئی قرینہ موجود بھی ہے اور کوئی مذاق کے اندر جھوٹ بول رہا ہے اور سامنے والے کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے،
تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کا بولنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے جس سے ہر صورت میں انسان کو بچنا ہے۔ یہ تھا جھوٹ۔